بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی وبعنایت رسولہ الاعلی جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 22 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 18 جولائی 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے، اور سورہ آل عمران رکوع نمبر 12 کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ گزشتہ سے پیوستہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت کہ یہ امت مصطفیٰ خیر الامم ہے، اور اس کا ایک باعث ان کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اے میرے بندوں اور میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو۔ کس بنا پر؟ اخرجت للناس، ان میں جو لوگوں میں ظاہر کی گئی، لوگوں کی طرف نکالی گئی، امتوں میں سے تم بہتر امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہو بھلائی کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ایمان باللہ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بنا پر تم بہتر ہو۔ یہ اس امت کی شان ہے کہ ان کے نبی نبی الانبیاء ہیں، اور ان کے طفیل یہ امت خیر الامم ہے۔ اس امت کا زمانہ خیر القرون ہے، زمانوں میں سب سے بہتر، یہ خود خیر الامم ہے، امتوں میں سب سے بہتر۔ ان کے آقا و مولا پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب خیر الکتب ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب۔ ان کا دین خیر الادیان ہے، سارے دینوں میں افضل دین۔ تو ساری بہاریں تو مدینے کے چاند کے طفیل ہیں۔ اب امت کیوں بہتر ہے کہ امت کا یہ جو کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ پیغمبر پاک کی جانشینی ہے۔
تو وہ چونکہ خیر العباد ہیں اور خیر الخلق ہیں، ساری مخلوق میں سب سے افضل ہیں، تو ان کی جانشینی کا فریضہ سر انجام دینے والی امت ساری امتوں میں افضل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کے علماء جو خاص اس منصب پر فیض ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ان کی شان یہ ہے کہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، مثل نہیں، مانند۔ مثل اور مانند میں فرق ہے، فرماتے ہیں یعنی جس طرح انبیاء بنی اسرائیل نے اعلاء کلمت الحق کیا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، اب میں خاتم النبیین دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، لیکن میری امت کے علماء وہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ تو ایمان باللہ اور نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنا، اے امت اس نے بھی تمہیں امتوں میں بہتر امت بنا دیا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ۔ اور یہ جو تم سے پہلے موسیٰ کلیم کی امت مدعیان تعلیمات تورات یہود ہیں، یا عیسیٰ روح اللہ کی امت مدعیان تعلیمات انجیل نصارہ ہیں، اور اب اسلام نے ان کے ادیان کو منسوخ کر دیا، تو اے کاش ولو آمن اہل الکتاب، یہ ایمان لائیں اگر یہود و نصارہ اہل کتاب بھی، لکان خیر لہم، البتہ یہ بہتر ہو ان کے لیے، البتہ یہ بہتر ہو ان کے لیے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان اہل کتاب میں کچھ ایمان والے ہیں اور اکثر بے ایمان ہیں۔ یہاں فاسق چونکہ مومنون کے مقابلے میں آئے ہیں تو فسق کی اعلیٰ قسم کفر مراد ہے، کہ بعض ان میں سے مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں، یعنی کافر ہیں۔ تو اہل کتاب کے بعض لوگ تو ایمان لے آئے تھے، منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، اکثر مومن نہیں ہیں، اکثر بے ایمان ہیں، کچھ مومن ہیں۔ من تبیدیہ لن یضروکم الا اذًا، اب ان کی بے ایمانیوں کا کچھ اور تذکرہ، کہ ہرگز ضرر نہیں پہنچائیں گے اے مومنوں تمہیں مگر اذیت دینا، یعنی اگر تم ڈٹ گئے تو تمہارے خلاف تلوار تو نہیں اٹھا پائیں گے کافر، لیکن زبان کی اذیت دینا، چوں چرا، دھوکے بازیاں، فسادات، غیبت، چغلی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں، منصوبے، وہ چلتے رہیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے لڑائی کریں گے تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھیریں گے تمہارے مد مقابل اپنی پشتوں کو۔ کیا مطلب ہے کہ اگر تم ڈٹ گئے آگے سے تو وہ بھاگ اٹھیں گے، اور یہ سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ ابھی اس کی تازہ ترین مثال انڈیا کے خلاف افواج پاکستان کا ڈٹ جانا، یمن کا فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف مد مقابل آنا، اور بعض موقعوں پر شامیوں کا اسرائیلیوں پر اٹیک کرنا، جب جب ایسا ہوا وہ آگے سے دم دبا کے بھاگ گئے، اور جب دیکھا مسلمان چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اپنے تئیں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹھنڈے پڑ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی سازشیں وہ زبانی بک بک شروع کر دی۔ ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی ایمان والوں کے تو مددگار ہیں نا، لیکن ان کا مددگار کوئی نہیں، ان کے مددگار بھی ان جیسے بے ایمان ہیں۔ اس کی مشہور مثال ہے کہ میں نے یہ کئی موقعوں پر، کیونکہ سورہ بقرہ میں بھی ان کی سازشوں کا ذکر آیا اور ان کی مذمت کا بیان ہوا، سورہ آل عمران میں کئی رکوعات ہیں، اور پھر یہ اب سلسلہ سورہ آل عمران میں شروع ہوا۔ یہود کی مثال وہ ایسے ہے
جیسے مسلمانوں میں اہل سنت اہل حق کے مد مقابل گمراہ فرقوں میں سے وہابیہ کی، دیابنا کی، جو اولیاء کے محبوبان باری تعالیٰ کے دشمن ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور روافض نصارہ ان کی کچھ مماثلت ہے۔ عیسائی گمراہ ہوئے بظاہر اللہ کے بندوں کی غلط محبت میں، کہ پاک مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دیا اور ان کے لخت جگر نبی اللہ و عبد اللہ کلمت اللہ و روح اللہ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو ہیں وہ بھی کافر، ہیں وہ بھی کافر، اسی طرح ہیں روافض بھی اور خوارج دونوں کافر، اسلام سے پھر کر کفر اختیار کر کے مرتد ہونے والے۔ لیکن خارجی اللہ کے بندوں کے دشمن ہوئے یہودیوں کی طرح اور بھٹک گئے، اور رافضیوں نے جھوٹی محبت اہل بیت اور حضرت علی کے نعرے لگائے، صحابہ سے عداوت کی، اور حضرت علی کو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ کہنے کے بجائے خدا کا بیٹا کہہ دیا یا خدا کہہ دیا، اسی طرح انہوں نے حضرت علی کو خدا کہہ دیا۔ تو نصارہ چونکہ جھوٹی محبت میں، تو دنیاوی سلطنتیں انہیں مل گئیں، لیکن یہودیوں کو دنیاوی طور پہ بھی ذلت کا سامنا تھا، اور وہ ہیں اوپرے کافر۔ وہ اپنے سوا دنیا میں مومن تو مومن کسی کافر کا وجود بھی نہیں چاہتے، صرف مومنوں کے مقابلے میں کافروں کی حمایت کرتے ہیں، ورنہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ عیسائی یا دوسرے کافر بھی رہیں۔ تو ان کو ذلت میں دیکھ کر امریکہ، انگلینڈ اور روس نے مل کے فلسطین میں ایک ریاست قائم کی، اسرائیل، لیکن وہ ذلت اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں آگے ذکر آ رہا ہے، اس لیے وہ بھیگی بلی ان کے آگے بھی بنے ہوتے ہیں یہودی۔ اس کی تازی مثال ابھی وہ جو بھیک مانگنے آیا تھا نیتن یاہو بمائے اپنی بیگم کے، تو پہلے بڑھ کے اس کی بیگم نے اس کو اس کے گلے میں دی، اور وہ جو بڑا خبیث ہے اس ٹائم، وہ سب کی دلالہ جو بنی ہوئی ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، امریکہ کا جو صدر ہے انڈیا کا، اور جب پاکستان کا دیکھا اس نے کہ انڈیا کی پٹائی شروع ہوئی تو بیچ میں کود پڑا، جب اسرائیل ظلم کرتا رہا تو وہ چپ رہا، جب مار پڑی فلسطینیوں کی طرف سے تو پھر وہ کود پڑا ٹرمپ۔ تو پہلے اس کی بیگم نے جا کے اس کو بوسہ دیا اور اس کا بوسہ لیا، پھر یہ بھیگی بلی پیچھے سے وہ نیتن یاہو جا رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں قرآن نے بالکل یہ صدیوں پہلے ازلی کلام نے حقیقت کھول دی۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کا مصداق یہودی ہیں۔ کس کا؟ یہ الفاظ سنیے گا قرآن پاک میں، ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ڈال دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ اللہ کی رسی تھامیں اور بندوں کی رسی۔ علماء مفسرین میں سے ماضی قریب کے دور حاضر کے ایک مفسر نے جو تعبیر کی ہے وہ بالکل نچوڑ ہے۔ شیخ الاسلام مدنی میاں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے اسلامی حکومت کے تابع ہو کے جزیہ اور ٹیکس دیتے ہوں، یہ ان کی ذلت ہے، اور دنیاوی رسی یہ ہے کہ جو اپنے جیسے کافروں کا سہارا لے کے ان کے آگے بھیگی بلی بن کے ذلیل ہو کے جو ان کو رہنا پڑتا ہے، جیسے نیتن یاہو ٹرمپ کے آگے ذلیل ہوا۔ حالانکہ وہ ان کا ماٹو کیا ہے کہ ہم غالب ہیں، یہود، مسلمان تو مسلمان، کافر بشمول عیسائی بھی کوئی نہ رہے، سب ہمارے محکوم بن کر رہے۔ لیکن جب ذلیل ہوا تو پھر اور ذلیل ہونے آیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور قرآن فرماتا ہے لوٹتے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ۔ مسلمان اللہ کی رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے اور کافر اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پہ بے چارگی، مسکینی، جیب میں پیسہ ہو بھی تو منہ مسکینوں، یتیموں اور بھوکھوں کی طرح۔ نیتن یاہو کا منہ آپ دیکھ لیں کبھی، جب وہ مارا مارا پھرتا ہے، کبھی امریکہ کے پاس تو کبھی برطانیہ کے پاس، وہ بھیک مانگنے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ کیوں ہے؟ اس کے اسباب، پہلا سبب یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں، قرآن جو سردار کلام ہے آسمانی کتابوں کا، اس کے تو منکر ہیں ہی ہیں، حقیقت میں انجیل اور تورات کو بھی نہیں مانتے تھے۔ ان پیغمبروں کی حیات ظاہری میں موسیٰ
کلیم کے حیات ظاہری میں حضرت عیسیٰ تو ابھی بھی حیات ظاہری کے ساتھ آسمانوں پر جلوہ فرمائے، ان کی موجودگی میں انہوں نے اس میں تبدیلیاں شروع کر دی۔ ان کے علماء میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور قرآن والے محبوب سے فیصلہ لینے آتے، حضور فرماتے تورات میں کیا ہے، تو وہاں ہاتھ رکھ لیا، سرکار نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، طلوع آیت الرجم، مشکات شریف کے الفاظ ہیں آیت رجم وہاں چمک رہی تھی، تو اس کبیس نے اوپر ہاتھ رکھ لیا، پادری نے، ایک بدکاری ہوئی ان میں ایک جوڑے نے کی، تو حضور سے مسئلہ پوچھنے آ گئے، آنے فرمایا اس میں تو حکم وہی ہے جو تورات میں، کہا تورات میں ہمیں نہیں ملا، فرمایا پڑھو، وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے۔ تو یہ خیانت اس امت کے فرقوں میں وہابیوں نے اپنائی ہے کہ حضور کے نعت کے، حضور کے اوصاف کے جو ترانے ہیں قرآن و سنت میں ان کو چھپاتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، دوسری بدبختی ان کی ہے کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا، یعنی اللہ کے ساتھ کفر، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور اللہ کے پیغمبروں کا قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے۔ عام مومن کو یہ مسئلہ سمجھیے گا، عام مومن کو قتل ناحق کرے نا کوئی، تو قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ کیا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، خلود فی النار کے الفاظ اور کسی جرم کے لیے نہیں آئے کفر کے بغیر علاوہ، قتل ناحق کے بارے میں آیا ہے کہ جو مومن کو قتل ناحق کرے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ علماء نے فرمایا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر وہ حلال جان کے کرے تو کافر ہو جائے گا، پھر واقعتاً ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر وہ قتل ناحق کو ناجائز سمجھ کے کرے تو خلود فی النار کا مطلب ہے بہت لمبی مدت تک، جس کا دنیاوی اعتبار سے ہم عام لوگ حساب بھی نہیں کر سکتے۔ اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل ناحق کیا اور پوری خلق آسمان و زمین والے ایک قتل ناحق میں شریک ہو گئے، اللہ تعالیٰ سبھوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دے۔ اتنا بڑا جرم ہے قتل ناحق۔ اور اس پر تھوڑی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ یہود و نصارہ تو خبیث انبیاء مرسلین کو انہوں نے قتل ناحق کیا، لیکن مومن کے قتل ناحق کی یہ سزائیں جو میں نے قرآن اور حدیث سے سنائی، عام مومن کی، اور اس میں ویسے تو پوری دنیا میں اب افراتفری ہے، لیکن آپ اور میں میرے بھائیوں جس معاشرے اور جس خطے اور جس ضلع اور جس سٹی کے اس مرکز اہل سنت میاں والی میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں جو افراتفری اور یہاں جو یہ جرم اپنی بڑھتی ہوئی تعداد حدوں کو کراس کر رہا ہے، اس میں ہر مومن کو بحیثیت مومن، چاہے وہ امام مسجد ہے، چاہے خطیب، چاہے ویسے اسکول ٹیچر ہے، مدرسے کا معلم ہے، محلے کا کوئی بڑا ہے، گاؤں کا چودھری ہے، علاقوں کے یہ کونسلر ممبر، یہ صرف گندے گٹر صاف نہ کروائیں اور گندی نالیاں نہ ان سے کچرا اٹھوائیں، بلکہ ان کا یہ کام ہے کہ کفر و شرک کے بعد بڑے بڑے جرائم میں سے ایک بہت بڑا جرم کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ خلود فی النار، کہ حق جان کے کرے تو دائمی جہنم پر، حق جان کے نہ بھی کرے تو اس کی مدت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ایک قتل ناحق میں زمین و آسمان والے مل جائیں، اللہ سب کو اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دے، کتنا بڑا جرم۔ یہ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ جو میاں والی کے اسلام میں ہم کہتے ہیں نا، یہ نوجوان ڈشکرے جو دکھاتے ہیں یہ اسلحے اور یہ اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں، مرغوں کے، جناب آج صبح کی پوسٹ لگی ہوئی تھی ایک بے وقوف کی کہ جناب 5-10 ہزار سے لے کے 50,000 تک ایک کبوتر جس کے پاس دی، اس نے نام لیے مختلف کچے کے علاقوں کے، اگر لوگ ان دنوں شاید پکڑتے ہوں گے، کوئی سیزن ہوگا یا کیا پکڑے ہوئے ہو بیچنا چاہیں تو یہ دیکھیں ابھی کندیا میں نے یہ 2 لیے ہیں 50 ہزار کے، تو میں ان کا خریدار، وہ اب وہ دکھا رہے بھی میں کبوتروں کا بڑا شوقین، نیچے پھر پوری ایک قطار چل پڑتی ہے بے وقوفوں کی، کیونکہ وہ مل جاتے ہیں نا۔ وہ ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں بڑی نصیحت ہے۔ بندہ آیا، اس نے پوچھا ایک بوڑھے بابے سے محلے کے، مجھے فلاں سے ملنا ہے، بڑا پریشان ہو۔ اس نے کہا پریشان کیوں، کسی سے نہیں پوچھنا،
بیٹا آگے جاؤ نا، کنجروں کو مل جاتے ہیں، خود ہی مل جائے گا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر یہ تو چلو آ گئی بات قتل ناحق کی، تو میں نے کر دی، چند جرموں کی میں اور بھی بات کر دوں۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ان قریب ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں جو شراب کو، جو کہ حرام قطعی ہے، ریشم کو جو کہ حرام ہے اس امت پر، اور فرمایا کہ گانے باجے کو حلال سمجھیں گے۔ میاں والی میں سب سے بڑی فنی خانی تو خان پن اور نیازی پن کی ہے نا، یہ دو نونے جو ہے نا بڑے بڑے متکبر اس نے بنائے ہیں، جو خان کے اینڈ میں اور نیازی کے شروع میں۔ اللہ ہمیں بھی اس سے بچائے، کیونکہ یہ دو نونے تو لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تکبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سی خان گیری ہے کہ ہر دوسرا جوان جو ہے وہ بھانڈ میراثی اور جناب گلوکار بنا ہوا ہے، اور اس پہ انہیں فخر ہے، فلاں داؤد خیلوی، فلاں ترے خیلوی بھی ظاہر کر رہے، ادھر گھمنڈ اور تکبر ظاہر کر رہے، اور ادھر کام میراثیوں والا۔ یہ عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی لوگوں کی سوچ کتنی الٹ ہو گئی۔ اتفاق سے وہ دن ایسا تھا، میں گزرا بلو خیل عیدگاہ سے، میں یوں مڑا، وہ جو پرانے میلے کی طرف راستہ جاتے ہیں اور سلطان العارفین کے دربار کی طرف، یوں مڑا نا، آگے سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی، اور عیدگاہ میں رش بھی ہے اور سپیکر لگا ہوا ہے اور آواز آ رہی، آگے آتے جائیں جی، زیارت کرتے جائیں اور آگے ہوتے جائیں۔ میرے دل دماغ میں ویسے آیا، ایک صوفی جاننے والا تھا، میں نے سائڈ پہ موٹر سائیکل روک دیا۔ یہ باتیں جمعوں میں نہیں کرتے لوگ، ہمیں پتہ ہے، ہم نے مرکز اہل سنت میاں والی بنایا اس لیے کہ ہم اندر کا وہ درد قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں جس کی امت کو ضرورت ہے۔ میں نے موٹر سائیکل سائیکل پہ لگائی اور میں نے صوفی سے پوچھا، میں نے کہا صاحبزادہ عبدالمالک جامعہ اکبریہ والے وفات پہ آ گئے کہیں؟ ماحول اس طرح کا تھا، اور یہ اعلان ہو رہا ہے کہ جی آتے جائیں، زیارت کرتے جائیں اور آگے۔ وہ کہتے نہیں جی، وہ پتہ نہیں کیا نام تھا، جو نشے میں دھوتا آ رہا تھا اور پوری کار یہاں وہ چلی گئی تھی ڈیم میں، وہ گویا جو شراب پی کے آ رہا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ جی شرافت، نام شرافت تھا، لیکن کام تو رذالت کا ہے نا۔ جس کو قرآن و سنت رذالت کہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو شرافت کہنے کی؟ تو میں نے صوفی سے کہا، تم کون سی وہاں خصوصی جنت کی ٹکٹ لینے جا رہے ہو؟ یعنی ویسے مسلمان ہے، جب تک کفر ثابت نہ ہو، کوئی گناہ کی حالت میں بھی مرے، اس کا جنازہ جائز ہے، لیکن ایک اتنی اہمیت دینا اور بھاگ بھاگ کے آنا اور جناب زیارتیں ہو رہی، ہر کچھ خدا کا خوف کرو۔ خود بیان دے رہے ہو، خود پوسٹیں چڑھا رہے ہو کہ گانے کی مجلس بندہ کر کے آ رہے ہیں اور شراب میں دھت تھا اور تبھی اس میں جا پڑا، تو پھر زیارت اور یہ فضیلتیں تو نہ بیان کریں۔ تو یہود و نصارہ کی یہ بات چلی ہے کہ ان کی خباستوں میں سے ایک بڑی خباست کیا تھی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کے پیغمبروں کا قتل ناحق۔ استغفر اللہ۔ حضرت زکریا جب ان کی خباست سے آپ گئے، ایک درخت کو آپ نے پکارا تو پیغمبر خدا تھے، معجزہ ان کا، درخت پھٹ گیا، آپ اس میں تشریف لے گئے۔ ان بدبختوں نے اس درخت کو بھی چیر دیا اور پیغمبر خدا کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور کتنے پیغمبر ایک دن میں، تفسیروں میں لکھے 70,000 انبیاء کرام، انبیاء و مرسلین کو انہوں نے قتل ناحق کیا بنی اسرائیلیوں نے۔ تو دنیا میں ان کی پھٹکار ہے۔ آپ پرانے بزرگوں کو دیکھیں نا، بابوں کو، جب کسی کو بہت برا کہنا ہو نا تو شیطان نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہے یہودی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اتنے بدبخت ہیں۔ آج مجھے سمجھ آ گئی، جب میں نے صبح اس رکوع کی تیاری کی نا، میں نے کہا بابوں نے کہاں سے سیکھا؟ وہ یہودی۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان پر پھٹکار پڑتی رہے گی، یہ مسکنت، غربت، ذلت ان کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خبیث جو اتنے عرصے سے ظلم کر رہے ہیں، جب اس کو پھر آگے مار پڑی نا، میں نے ان کو بتایا کہ نیتن یہو گندا سا منہ کر کے، ہمارے میاں والی کی اصطلاح میں کہتے بے شرموں والا منہ، ہاں، تو وہ پہلے اس کی بیگم گاڑی سے اتر کے بھاگ کے اس نے جا کے وہ ٹرمپ کو بوسہ دیا، اور پھر یہ پیچھے سے آ کے گندے منہ کے ساتھ اس کو مل رہے ہیں اور معاہدہ کر رہے ہیں، اور شیطانی ہاتھ سے، ظاہر ہے انہوں نے شیطانی ہاتھ سے دستخط کرنے ہیں، الٹے ہاتھ سے۔
ذالک بما صبوا کانوا یعتدون، قرآن فرماتا ہے یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے۔ لیسو سوال، یہ شریعت محمدی ہے، یہ غلط بات نہیں کرتی۔ فرمایا لیسو سوان، سب اہل کتاب برابر نہیں۔ کوئی اسلام بھی تو لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دفعہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا ہے عبداللہ بن سلام، قرآن فرماتا ہے اہل کتاب حضور کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، بالکل۔ بیوی کے بارے میں تو شک ہو سکتا ہے نا، اس نے کوئی خیانت کی ہو۔ حضور کے جو صاف تورات و انجیل میں ہم نے پڑھے تھے، حضور کو دیکھتے ہی ہمیں کوئی شک نہیں رہا۔ آپ نے اس کا پیشانی چومی، عبداللہ بن سلام صحابی ہو گئے تھے خوشی سے۔ اور کعب الاحبار اہل کتاب کا بندہ ہے، جلیل القدر تابعی ہے۔ تو فرمایا سب برابر نہیں، جو مطیع و فرما بردار ہو گئے اللہ رسول کے، اسلام لے آئے، وہ تو ان جیسے نہیں ہے نا۔ من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، وہ ایسے مومن بنے راتوں کو اٹھ اٹھ کے تلاوت کرتے تھے اور سجدوں میں راتیں گزارتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو، اور اس حال میں کہ سجدے میں ہوتے۔ میں نے دو مثالیں آپ کو دے دی، ایک صحابی کی اور ایک تابعی کی۔ عبداللہ بن سلام صحابی ہو گئے یہودیوں میں سے، کعب الاحبار اہل کتاب میں سے صحابی بننے کا شرف تو حاصل نہیں ہوا، تابعی۔ یؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی۔ مطلب کیا ہے؟ ساری ضروریات دین مانتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالقدر، ایمان بعد الموت، ایمان بالآخرہ۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے ہیں بدی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیرات میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ خیرات کا لفظ ہمارے عرف میں تو صرف اسی کو کہا جاتا ہے نا جو طارق بھائی اکثر کرتے ہیں، وہ خوش بھی ہوئے ہیں کہ قرآن نے تعریف کی ہے خیرات کرنا، لیکن خیرات کا اصل لفظ ہر بھلائی کے لیے، جو بھی بھلائیاں ہیں نا، خیر کا معنی ہوتا ہے بھلائی، خیرات اس کی جمع ہے، جتنی بھلائیاں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ خیرات۔ ہمارے عرف میں جس طرح رزق کا معنی ہے نا عطا، ایمان بھی رزق ہے، علم بھی، عمل بھی، اولاد بھی، مکان بھی، دکان بھی، ہر نعمت عطا مفتی صاحب رزق ہے نا۔ لیکن ہمارے عرف میں لوگ رزق کو کس کو کہتے ہیں؟ صرف روزی روٹی کو۔ اسی طرح خیرات میں ہر بھلائی آتی ہے، لیکن لوگ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہی بریانی پکی ہو، پٹ رہی ہو، نہیں بھائی، ہر بھلائی۔ اس کی تھوڑی سی آج سعادت ہمیں بھی حاصل ہوئی ہے، ہمارے مستری حضرات 11 مئی سے لگے ہیں، آج تھوڑا سا ان کے لیے لنگر ہم لائے ہیں، اور آج اللہ نے دیکھا نا کیسے معزز مہمان بھی بھیج دیے، ماشاءاللہ آگے تشریف لائیں۔ یہ ہمارے مفتی عبید رضا مدنی صاحب استاذ العلماء ہیں، اور اپنی عمر کے مفتیان کرام میں سے پاک و ہند میں ان کے برابر کے کم لوگ ہیں کہ آپ کے عیسیٰ خیل سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ۔ صاحب فتاوی عبیدیہ، ہند سندھ میں الحمدللہ ان کا فیضان جاری، آن لائن ہندوستان سے بھی لوگ ان سے شرعی مسائل میں فتوے لیتے ہیں، انگلستان سے بھی، پورے پاکستان سے بھی۔ اور یہ ہمارے سیفی عزیز تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے قریب بالکل زکریا ٹاؤن میں جامعہ محمدیہ سیفی ہے، حضرت مولانا نواب علی سیفی یہاں وہ افتتاح والے دن تشریف بھی لائے تھے جب ہم نے بنیاد رکھی تھی، انہوں نے نماز بھی پڑھائی ہے، جمعہ بھی پڑھایا ہے، یہ ان کے ماشاءاللہ شاگرد ہیں۔ تو یہ اختتامی اب آیات ہیں، توجہ فرمائیے۔ فرمایا سارے برابر نہیں، خبیث خبیث ہیں کتابیوں میں، اور طیب طیب ہیں جو طیب بن گئے۔ کتابی رہتے ہوئے تو طیب نہیں ہو سکتے تھے، جب اسلام آیا وہ دین منسوخ ہو گئے۔ جنہوں نے اسلام کا دامن تھام لیا، راتوں کو ایک گروہ ہے فرمایا کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور سجدوں میں بھی رہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہاں سے بات چلی کہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اور خیرات صرف اس مخصوص خیرات کو نہیں کہتے۔ بعض لوگ اس کی ایک پلیٹ پہ جو ہے نا وہ اہل بیت کے جھوٹے نام پہ صحابہ کی گستاخیاں سناتے ہیں،
یہ بھی محرم گزرا ہے، میں نے اس پر بڑے سمجھایا ہے، اور بعض وہ سیاسی میدان میں اسے ایک پلیٹ پہ ایمان بیچ آتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے۔ لیکن ویسے خیرات صرف اسے نہیں کہتے، ہر بھلائی کو کہتے ہیں، ہر بھلائی میں جلدی کیا کریں، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو۔ صوفیوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، جو مستحب چھوڑتا ہے اس سے سنت چھوٹ جاتی ہے، جو سنت چھوڑتا ہے اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے، جو واجب ترک کرتا ہے اس سے پھر فرض چھوٹ جاتا ہے، اور جو فرض چھوڑنے لگ جاتا ہے پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ حرام اختیار کرے، اور حرام اختیار کرنے والے کا خطرہ ہوتا ہے کہ کفر اختیار کرے۔ اس لیے علماء کا ایک تو منصب ہے خاص، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور لوگوں کو اگر فرض کا کہیں تو خود واجب پہ زیادہ ڈٹیں، لوگوں کو واجب کا کہیں تو خود سنتوں پہ زیادہ ڈٹیں، لوگوں کو سنتوں کی ترغیب دیں تو خود مستحبات کو بھی نہ چھوڑیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، فرمایا جو ایسے ہیں وہ نیکوکاروں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی بھلائی کرو وہ ہرگز اس کو رد نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ بھی بے پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے بھئی اولاد زیادہ ہے یا مال زیادہ ہو تو دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ہو جاتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے بھی وہ بچا لیں گے، ہاں نیک اولاد کام دے گی، حدیثوں سے ثابت ہے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہَا خَالِدُونَ، یہی لوگ ہیں آگ والے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کر لیا نا۔ مفتی صاحبہ کیا علم سب آگے تشریح، یہ پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ جمعہ میں پہلی دفعہ بے امامہ آیا ہوں، امام اللہ تعالیٰ نے امام والا بھیج دیا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکته وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ دیکھیں نا، جو علماء اور طلباء ہوتے ہیں ان کو قصے لطیفے سننے کا شوق نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت سے انہیں وہ سننے کا شوق ہوتا ہے جو ہم ان کے لیے نہیں، ہمارے ہاں بیان ہی یہی ہوتا ہے۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ راستہ ایک دفعہ پکا کر دینا، سیدھا کر دیں جس طرح ادھر کا ہو گیا تو انشاءاللہ یہاں اور بہاریں ہوں گی، اور اب اگلی نیت ہم نے یہی کی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جس طرح آپ قدم بقدم ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس مسئلے میں بھی ہوں گے۔ اور بھائی اتنے تو کھڑے ہوتے ہیں نا، جمعے والے دن کچھ نہ کچھ اینٹیں تو اٹھا دیتے ہیں نا، پریشان نہ ہو کہ بھئی سارے خرچہ آپ نے کرنا ہے، جو اللہ توفیق دے۔ تو قرآن فرماتا ہے وہ جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، ایت ایسی آ گئی ہے، میں نے ویسے نہیں موضوع ہٹایا، وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، ان کی مثل اس ہوا کی ہے، مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو ریاکاری کے طور پہ، دکھلاوے کے طور پہ، یہ ان کی بات خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، اس ری کی مثال ہے فیہا سر، جس میں وہ ہو، اسے لفظ بولتے ہیں پالا، اصابت حرث قوم، یہ نہیں ہوتی اپنا تیز شبنم سردیوں کی، وہ بعض اوقات کھیتی بھی پڑ جائے تو اسے ختم کر دیتی ہے۔ ظلموا انفسهم فاہلکت، جو ایسی قوم کی کھیتی پر پڑا ہو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اسے برباد کر دیا۔ دکھلاوے کا خرچ کرنے والے اور جو بالکل خرچ نہیں کرتے اور مال چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اب صرف ترجمہ سن لیں، وہ جن کی خباثتوں کا تفصیلی بیان ہوا، اب ان کے بارے میں مومنوں کو چند نصیحتیں ہیں کہ بھائی جب اتنا کچھ سن لیا تو پھر ان سے دوستیاں تو نہ پالو نا، یہود و نصارہ سے۔ فرمایا ایمان والو مت رازدان بنو اپنے علاوہ کو، لا یعلونکم خبالا، جن کا پروگرام یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تمہاری فلاح، تمہاری بہتری، ودوا ما عنتم، وہ تو بہت چاہتے ہیں کہ تم پریشان رہو،
قد بدت البغضاء من افواہہم، اور صرف دل میں نہیں چاہتے، دل میں جو ہوتا ہے آخر منہ پہ آ جاتا ہے نا. فرمایا تحقیق زہر ہو چکا ان کا بغض ان کے منہوں سے، ان کے بکواس جو ہر وقت وہ کرتے رہتے تھے یہود و نصارہ. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو وہ دل میں ان کا چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. ان منہ پہ تو وہ کم نکلا ہے نا ان کے منہ سے، اندر جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے بغض وہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق ہم نے بیان کر دیا تمہارے لیے آیتوں کو اگر تم عقل رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک ایک نشانی کھول کے بیان کر دی، اگر تم مومنو عقل رکھتے ہو یہی کافی ہے. ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہی ہو نا پھر تم کہ ان سے محبت کرتے ہو. بلا یحبونکم، اور وہ تمہیں محبوب نہیں رکھتے. بھئی یہ محبت ہے نا، کلچر ان کا، طریقہ ان کا. کہا جائے نا یہ بھائی اسرائیل اتنا جو ظلم کر رہا ہے، ذرا اتنا تو کرو بھائی فلسطینیوں کی حمایت میں، ان کے پروڈکٹ ہی چھوڑ دو. کہتے ہیں نہیں جی سودا نہیں بکتا، لوگ راضی نہیں ہوتے. تو جنہوں نے وہ چھوڑ دیے ہیں ان کے بال بچے بھوکے مر گئے. میاں والی میں ایک ہے وہ ہمارے لاری اڈا پہ، فریسکو کی ایک برانچ وہاں، فریسکو کی کافی برانچیں ہیں، اس نے یکسر ان کے سارے ایٹم اٹھا دیے. اس کا کام اور چمک اٹھا اللہ کی رحمت سے. تو فرمایا ایسا نہ کرو. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم کل کی کل کتاب پر ایمان لاتے ہو. وہ آدھی انجیل مانیں گے آدھی نہیں مانیں گے، آدھی تورات مانیں گے آدھی نہیں مانیں گے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہیں ملیں گے تو کہیں گے ہم تو مومن ہیں. یہ جس طرح گنجی پارٹی سنیوں کی مسجد میں آ کے کہتی ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہا ہوں گے نا چبائیں گے تم پر اپنی انگلیوں کے پورے. یہ اصطلاح ہے، محاورہ ہے. یہ بندہ غصے میں ہوتا ہے نا کسی وقت یوں یوں انگلیاں چباتا ہے. تو فرمایا جب اکیلے ہوں گے یہود و نصارہ غصے سے تم پر انگلیاں چبائیں گے، تمہارے ساتھ آمنے آئیں گے تو کہیں گے ہم بھی اسلام لا چکے. کل موتو بغیظکم، حبیب ان سے کہو مر جاؤ اپنی جلن. یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے. اسلام کے دو انداز ہیں، ایک یہ کہ جس کی اصلاح کی امید ہے اس کو شفقت سے، پیار سے، اخلاق سے سمجھاؤ، اور جو کھل کے خباثت پہ آ جائے اسلام کے خلاف پھر اسے کہو موتو بغیظکم. خبیث جلنے والے اپنی جلن میں جل جتنا جل سکتا ہے، جلنے والوں کا منہ کالا. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے بھید، جو کچھ سینوں میں ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤ، اگر تمہیں چھوئے تمہیں پہنچے کوئی بھلائی انہیں بری لگتی ہے. اگر تمہارے ہوتے تمہیں بھلائی پہنچتی خوش ہوتے یا بری لگتی؟ اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس میں بھی ہوتے ہیں، دوست احباب اٹھنے بیٹھنے والوں میں بھی. ہم ساری عمر انہیں سمجھتے رہتے ہیں ہمارے ہیں، جب ہمیں کوئی نعمت پہنچتی ہے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، مبارک دے رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم ان کی جلن زہر ہو جاتی ہے. لیکن اب یہ نہیں کہ آپ نے سب کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دینا ہے. مسلمان پر بدگمانی حرام ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں بدی پہنچے، برائی پہنچے، کوئی بری چیز پہنچے پھر خوش ہوتے ہیں، تو تمہارے نہیں ہے نا پھر یہود و نصارہ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، ان کا مکر تمہیں کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتا. یہ پکی بات ہے. مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی علامہ نواب علی سیفی کی. بھائی ایک بندہ رکھنا تھا، بھائی کیسا ہے جی؟ انہوں نے کہا جی ٹو میں لگنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اچھا ہوا چلتا رہے گا ہمارے ساتھ، گڑبڑ ہوا رہے گا ہی نہیں، خود جاتا رہے گا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ اپنے علم سے گھیرنے والا ہے اسے جو وہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جل والا ہم سب کو قرآن و سنت کے علوم سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.